نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے علم کیا ہے اور علم کے فائدے کیا ہیں اور علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کیسے زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دیا ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ ان کو فرما دیں کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت زیادہ فرق ہے علم والوں اور بغیر علم والوں میں۔ وہ کتنا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اس کے بعد آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، اہل عقل ہیں۔ نصیحت یہ ہمیں نصیحت کی گئی کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم نے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ علم کیا ہے اور علم آتا کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کا مطلب ہے جاننا۔ جاننا کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ مکینک ہو، کام کرنے والا ہو، کہ اس کو کہیں گے کہ یہ اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں دین کا علم رکھنے والے، جو لوگ دین کو جاننے والے ہوتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کا علم رکھتے ہیں۔ جو لوگ کاشتکاری کو جانتے ہیں کہ وہ کاشتکاری کا علم ہوتا ہے ان کے پاس۔ جو لوگ جانوروں کی دیکھ بھال کرنا جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیسے پالنا ہے، کیسے ان کی خدمت کرنی ہے، کب ان کو پانی پلانا ہے، کب ان کو چارہ ڈالنا ہے، تو اس لیے ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ آگے یہ جاننا ہوگا کہ علم ہمارے پاس آتا کیسے ہے، کہ علم آنے کے بہت زیادہ ذرائع ہیں۔ سب سے پہلی چیز، پہلا ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں، جب ہم والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنے والدین سے علم لیتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت بھی اپنی والدہ سے علم لے رہا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، اس کے پیدا ہونے کے بعد جتنا دن وہ بڑا نہیں ہوتا یا جب تک وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جتنا دن وہ دیکھتا رہتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے والدین سے علم لیتا ہے۔ اس کے بعد جب کچھ بڑا ہو جائے اس کو بھیجا جاتا ہے اسکول یا کالج، اسکول میں یا مدرسے میں، تو وہاں پہ جا کے استادوں سے علم لیتا ہے۔ وہ سب سے پہلے استادوں سے علم لینے کے بعد وہ کتابوں سے علم لیتا ہے، تو وہ کتابیں پڑھتا ہے، استاد اس کو کتابیں پڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ کتابوں سے علم لیتا ہے۔ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ معاشرے سے علم لیتا ہے۔ جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں جو ملتے ہیں، جن کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، جن کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے بچوں کا، وہ ان سے علم لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ تجربے سے، کسی بھی کام میں، کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے تو جتنا اس کا تجربہ ہو جاتا ہے، اس کا علم آ جاتا ہے کہ فلاں کام میں نے کیا، اتنا مجھے کام میں تجربہ آ گیا۔ اس کے بعد یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے جو علم اندر داخل کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے اندر علم کے داخل ہونے کے 5 راستے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہمارے کان ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کان اللہ پاک نے ہمیں ایسی صلاحیت دی کانوں کو کہ جب ہم اپنی والدہ کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز والدہ سنتی ہے تو جو چیز کرتی ہے وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں وہ آ جاتی ہیں۔ اور دوسرا راستہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہیں، جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کوئی چیز سبز ہے یا کوئی چیز بلیک ہے، کالی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں آ گئی یہ چیز کالی ہے، ہمارے علم میں آ گئی یہ چیز سبز ہے، ہمارے علم میں آ جاتی ہے کہ یہ فلاں رنگ ہے، فلاں قسم کی صورتحال ہے۔ اگر اللہ نہ کرے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی یا جو ان کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ان کو اس چیز کا علم نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ ان کی دماغ میں وہ چیز نہیں جا رہی ہوتی۔ اور تیسری چیز ہے ہمارا ناک ہے، ہم اپنے ناک سے سونگھتے ہیں، اچھی خوشبو بھی سونگھتے ہیں اور بری بدبو بھی سونگھتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، ہمارے علم میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کی اچھی خوشبو ہے، ہم عطر سونگھتے ہیں یا خوشبو سینٹ وغیرہ، اس کی خوشبو ہمیں آتی ہے، اچھی خوشبو۔ جو چیز ہمیں بدبو ہو، کوئی چیز غلط اس کی بو ہو، تو وہ بھی ہمارے علم میں آ جاتی ہے کہ یہ غلط گندی بدبو ہے۔ اور چوتھی چیز ہماری زبان ہے، ہم اپنی زبان سے چکھتے ہیں،
جو چیز ہم چکھیں، کوئی چیز کڑوی ہو یا میٹھی ہو، اس کا بھی ہمیں علم آ جاتا ہے زبان کے ذریعے۔ اور پانچویں چیز ہے ہمارا جسم ہے۔ ہمارا جسم اللہ پاک نے ایک ایسی صلاحیت دی، اگر کوئی چیز ٹھنڈی لگے ہم اب جسم سے بھی محسوس کر سکتے ہیں، کوئی چیز ہم کپڑے پہنیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے کپڑے ڈھیلے ہیں یا سادے ہیں یا اچھے لگ رہے ہیں، وہ جیسے گرمی اور سردی میں ہوتے ہیں وہ چیز بھی ہم اپنے جسم سے محسوس کرتے ہیں۔ آگے ایک چیز یہ ہے کہ علم، اصل علم وہ ہے جس میں عمل ہو۔ اگر ہم علم حاصل کر لیں اور اس پہ عمل نہ کریں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو یہی سمجھ لیں جیسے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ جیسے وہ گدھا پہ کتابیں لاد دی جائیں تو اس کو پتہ نہیں ہوتا اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار علم تو ہم پڑھ لیں لیکن ہمیں عزت نہیں ملتی، اگر علم پڑھنے سے ہماری عزت کوئی نہیں کرتا۔ وہ ان کا اپنا ذہن ہے، یا تو وہ عمل والے نہیں ہوتے یا ان کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 کا کچھ حصہ، پارہ نمبر 28۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا۔ دیکھو اللہ پاک فرما رہا ہے جو ایمان لائے ہیں، جو جن کے پاس علم ہے، ان کے درجات تو بلند کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں عزت نہیں ملتی، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اللہ پاک نے یہ فرما دیا جو علم والے ہیں یا جو ایمان لائے ہیں وہ تو ان کے درجات اللہ پاک نے بلند کر دیے ہیں۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا علم کے حوالے سے۔ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 224۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دیکھو ہمیں سب کو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے دیا، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ فرض کے معاملے میں یہ چیز آ جاتی ہے، اگر فرض وہ ہوتا ہے جس کو اگر چھوڑا جائے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی علم حاصل لازمی کرنا چاہیے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ علم ویسے دین کا علم بہت زیادہ ضروری ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے ہر مسلمان کے لیے دو علم بہت زیادہ ضروری ہیں اور لازم ہیں، ہر مسلمان کو یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ پہلا علم جسم کا علم ہے، جسم کے بارے میں ہم مکمل جان لیں کہ ہم نے اپنی صحت کو کیسے بھی ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے اپنی صفائی کیسے خیال کرنا ہے۔ اور دوسرا ہے دین کا علم، ہمیں دین کا علم لازمی سیکھنا چاہیے کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زندگی کو جینا کیسے ہے اور ہم نے اچھے اور برے کی تمیز کیسے رکھنی ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ کیسے گزارنی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ اطلب العلم ولو کان بالتین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دیا کہ یہ علم کی اہمیت بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرما دیا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس وقت یہ آپ کا فرمان اس لیے ہوا، آپ نے اس لیے فرمایا کہ چین اتنا دور اور بہت زیادہ مشکل راستے، آج کل تو بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی، آسانیوں کی وجہ سے پھر بھی ہم سوچنا چاہیں کہ چین جانے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ان دنوں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے علم لیتے تھے، اور آپ نے اس لیے فرما دیا کہ اتنا اگر آپ کو یہاں سے چین ہی جانا پڑے پھر بھی آپ علم حاصل کرو۔ اور اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کافی صحابہ کرام نے پیدل چل کر بہت زیادہ دور دور جا کر علم حاصل کیا۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ وہ ایک حدیث مبارکہ کسی سے سنا ہے انہوں نے کہ ان کے پاس حدیث مبارکہ کا علم ہے، لیکن وہ ایک حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے پیدل چلتے رہے اور اتنا عرصہ چلتے رہے کہ 1 مہینہ لگا ان کو وہاں پہ جاتے ہوئے۔ جیسے وہاں پہ گئے وہاں پہ جا کے علم سیکھا اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت حسان بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم یا علم والا ان پڑھ کے درمیان اس طرح ہے جس طرح زندہ مردوں کے درمیان ہو۔ جیسے اللہ پاک نے فرما دیا کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح فرما دیا علم والوں کی مثال ایسے جیسے زندہ ہو، اور جو بغیر علم والے ہیں وہ مردوں کی مثال دی جیسے وہ چیز ہوتی ہے لیکن وہ مردہ ہو، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ بغیر علم والا ایسے ہوتا ہے، انسان تو موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ جیسے وہ روح اور سانس نہیں ہوتی،
جیسے علم والا بھی ایسے ہے، وہ کسی چیز کو نہیں جانتا، بغیر علم والا کسی چیز کو نہیں جانتا، علم والا ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اور پرہیزگاری میں ہے۔ یہ معجم الاوسط میں حدیث نمبر ہے، حدیث نمبر 3960۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت امام ابو بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور دوسرا عبادت گزار۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ دیکھو ہمیں کتنا بڑا پیغام دے دیا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات جو امام الانبیاء ہیں، اور آپ نے یہ فرما دیا اپنے صحابہ کرام کو کہ علم والے کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر، ایک عام انسان پر، اور امام الانبیاء کی فضیلت علم والا اور بغیر علم والے کی ایسی مثال ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ تو ابو داؤد شریف کی کتاب العلم حدیث نمبر 3641۔ دیکھو حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جب 14ویں کا چاند ہو اس وقت ستارے نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے، بالکل ہی۔ دیکھو آپ نے فرما دیا کہ علم والے کی ایسی فضیلت ہے جیسے ستاروں پر 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہوتی ہے، کہ ستارے تو اس وقت بالکل نظر نہیں آ رہے ہوتے، جتنا جب 14ویں کا چاند ہو اس وقت بالکل عروج پہ ہوتا ہے وہ۔ دیکھو علم والے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ آگے یہ مسنت فردوس میں ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا، ایک ساتھ علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ دیکھو کچھ لوگ ساری رات عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنی چاہیے، لیکن آپ فرما دیں ایک ساتھ ایک لمحہ جو بندہ علم حاصل کرے اور دوسرا بندہ ساری رات قیام کرے، نفلیں پڑھتا رہے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، قیام کرنے والے سے علم والا بہتر ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ، علم والے کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی۔ دیکھو جتنے بھی اللہ پاک نے مخلوق بنائی، اللہ پاک نے 18,000 مخلوق بنائی، اور جو بندہ علم والا ہو یا جو علم پڑھ رہا ہو اس کے لیے یہ مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اللہ پاک اس کو بخش دے، اس کے جو گناہ ہیں، جو کمی بیشی ہیں، اس کو معاف فرما دے۔ حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، جو سمندر مچھلیاں رہتی ہیں، وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کنز العمال میں حدیث مبارکہ میں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم والے آسمان میں ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے۔ آپ نے مثال دی، جیسے علم والوں کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ستارے ہوں۔ اگر آسمان پہ ستارے نہ ہوں، کوئی لائٹیں نہ جل رہی ہوں، تو کسی کو راستہ نہیں نظر آتا۔ جب وہ راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں ستارے، علم والے لوگ بھی ایسے ہیں جو عام لوگوں کو، جن کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کو راستہ بتاتے ہیں، راستہ سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ وہ ستاروں کی مثل ہیں، وہ تاکہ راستہ بتانے والے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن علم والے کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ دیکھو کتنا بڑا کام ہے، جو شہید ہوتے ہیں، شہداء کا کام کیا کرتے ہیں، وہ تو اپنی تلواریں لے کے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ جہاد کرتے ہیں جا کے لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا علم والے کی سیاہی، جو علم لکھتے ہیں یا جو علم لکھنا سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کا مقام، ان کی سیاہی کا وزن کیا جائے گا جس سے لکھتے ہیں وہ، اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا، اور شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی، اس سے اس کی شان بڑھ جائے گی، وہ زیادہ ہو جائے گی۔ یہ کنز العمال میں حدیث مبارکہ حدیث نمبر 28,711۔ اور ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، تو حدیث پاک میں ہے یہ بھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے علم۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا علم۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے
علم کی خبر دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم عمل علم کے ساتھ فائدہ دیتا ہے اور زیادہ عمل جاہل کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ اس سے یہ مراد ہوا کہ اگر انسان کے پاس علم تھوڑا ہو اور عمل بھی کم کرے، علم بلکہ زیادہ ہو اور عمل تھوڑا کرے، پھر بھی وہ بہتر ہے۔ جو انسان یعنی کہ زیادہ علم والا زیادہ عمل والے سے بہتر ہے۔ یہ مختصر اس کا جواب یہ ہے۔ آگے ایک اور واقعہ، جب جنگ بدر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ تو جب قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار سے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کو ان کے اپنے رشتہ دار قتل کریں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ عمل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے پہ عمل کیا کہ 4,000 درہم لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی، جو غربت کی وجہ سے پیسے نہیں دے سکتے تھے، ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا، کیونکہ رحمت للعالمین نبی، تو وہ ان کو معاف کر دیا، ان کو ویسے چھوڑ دیا۔ تو ان قیدیوں میں جو لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک کا یہ پیسے تھے، یہ فدیہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم پڑھنا اور لکھنا ضرور سیکھیں، اور ہمیں لازمی سیکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں سبق دے دیا گیا کہ اگر کسی کفار سے بھی لکھنا پڑھنا سیکھنا پڑ جائے تو اس سے بھی آپ سیکھا کریں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک استاد کسی بچے کو پڑھانے کے لیے آتے تھے، کہ جب وہ آتے رہے کچھ عرصے کے بعد ایک بچہ راستے میں جا کے کھڑا ہو گیا، تو وہ دیکھنے لگا استاد کو حسرت بھری نگاہوں سے۔ جب استاد نے 1-2 دن دیکھا کہ یہ بچہ مجھے روزانہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھوں سے یہ بچہ کیا کہتا ہے۔ ایک دن استاد نے پوچھا، بیٹا آپ کو میں روزانہ دیکھتا ہوں، آپ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس بچے نے عرض کی، استاد محترم آپ استاد ہیں تو میرا نام شاگرد ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں آپ سے سیکھوں اور میں آپ سے کچھ پڑھوں۔ استاد نے جواب دیا، بیٹا میں تو ایک امیر گھر کے بچے کو پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، میں کیسے پڑھاؤں گا آپ کو؟ اس بچے نے عرض کی، استاد محترم اگر آپ مجھے جیسے آئیں تو میں آپ سے کچھ سوال کر لوں، آپ مجھے جواب دے دینا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھ سے سوال پوچھ لینا تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ استاد نے سوچا ہوگا کہ کتنے ایک سوال ہوں گے، کچھ ہی دنوں تک اس کے سوال ختم ہو جائیں گے اور میں جواب دیتا رہوں گا۔ تو وہ بچے نے جیسے وہ استاد صاحب ظاہر ہوتے، وہ بچہ جا کے صبح صبح وہاں پہ کھڑا ہو جاتا، جیسے استاد صاحب ظاہر ہوتے استاد صاحب کو سلام کرتے ادب کے ساتھ اور عرض کرتے استاد صاحب میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو وہ استاد سے سوال کرتے، استاد محترم ان کو جواب دیتے، وہ ساتھ ساتھ گھوڑے کے ساتھ دوڑتے رہتے، جیسے وہ امیر گھر کے بچے کے گھر کے قریب ہوتے وہاں پہ جا کے رک جاتے، اور جیسے وہ واپس آتے وہ بچہ انتظار کرتا رہتا، وہ جیسے واپس آتے استاد صاحب، وہ بچہ پھر دوبارہ شروع کر دیتا سوال پوچھنا استاد سے، استاد پھر جواب دیتے، اور یقین کریں یہ مسلسل 6 سال تک گھوڑے کے ساتھ دوڑ کے پڑھتے رہے۔ اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ دیکھو آج اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا۔ آج ان کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام دیا، اور یہ اسی کی وجہ سے ہے، اتنا انہوں نے محنت کی، یہ ان کی محنت کا اللہ پاک نے ان کو صلہ دیا۔ استاد صاحب فرمایا، بیٹا میں آپ کو ضرور سکھاتا رہوں گا۔ وہ مسلسل 6 سال تک گھوڑے کے ساتھ دوڑ کے سیکھتے رہے، تو اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ ایک حدیث مبارکہ، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جسم کو آرام پہنچا کر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ یا جو طالب علم یہ سمجھے کہ میرا جسم آرام کے ساتھ رہے اور میں علم حاصل کر جاؤں یا زیادہ علم میرے پاس آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسم کو محنت کا عادی بنانا پڑے گا، پھر ہمارے پاس زیادہ علم آ سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں، یا ہم نیٹ سے یا ہم ایسی چیزوں سے پڑھتے رہیں، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال قائم کر دی۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے
سیالکوٹ میں اپنے استاد محترم مولوی سید میر حسن رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، پھر لاہور چلے گئے، پھر اس کے بعد لندن میں پڑھنے چلے گئے۔ یہ وہی بات ہے کہ وہ محنت کی، انہوں نے اپنے جسم کو آرام نہیں دیا، اگر آرام کرتے تو وہ گھر میں سوئے رہتے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ہجرت کی، لاہور میں آ گئے، اس کے بعد لندن میں چلے گئے اور پھر پڑھتے رہے کافی عرصہ، وہاں سے انہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو ان کو ابھی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ میرے پاس ابھی علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ پھر انہوں نے معرفت کا علم پڑھنا شروع کیا کہ اپنے مرشد امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے۔ وہ 800 سال پہلے کے استاد تھے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 800 سال کے بعد پڑھتے رہے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی جب کا بھی استاد ملے، کہیں دور کا ملے یا کوئی پرانے زمانے کا ملے، ان کی کتابیں ہم پڑھیں، ان کی کتابوں سے ہم علم لیں، کہ اس لیے وہ انہوں نے بھی آرام نہیں کیا۔ اچھا، ایک بات اور بتانا چاہوں گا، تو جو لوگ جن کو علم کی زیادہ طلب ہوتی ہے وہی زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں، جن کو طلب نہیں ہوتی، جن کو طلب یا کم ہوتی ہے، وہ علم بھی کم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک نے تو ہر چیز کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اور علم کی مثال ایک اور دوں میں آپ کو، جب اللہ پاک نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ ان کو بھی اللہ پاک نے ہر چیز کا علم دیا تھا، علم کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت انسان کو سجدہ کیا۔ ہم بھی وہی ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر ہم بھی کوشش کریں، ہم نے کرنا کیا ہے کہ علم تو ہمیں دے دیا گیا ہے پہلے سے، لیکن ہم پھر بھول گئے، لیکن اب ہم نے دوبارہ اس کو یاد کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو بچے ہمارے کند ذہن ہیں، ان کا ذہن نہیں چلتا، یہ بات بالکل ہی غلط ہے، کیونکہ علم تو ہمیں دیا گیا ہے، صرف دوبارہ ہم نے بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا ہے۔ اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ سب کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، جتنا مجھے سننے والے ہیں، میرا ان کو سب کو یہی پیغام ہے کہ میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو یاد کراؤں، دوبارہ یاد دہانی۔ یہ باتیں تقریباً سب کو پتہ ہوگا، اگر کسی کو نہیں پتہ تو ان کو سمجھ آ جائے، اگر کسی کو پتہ ہے دوبارہ یاد کرا رہا ہوں۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، سقراط کے پاس اتنا علم تھا، اس کے پاس تمام سوالوں کے جواب تھے، یہ بہت ہی پرانے علم والے تھے۔ یہ تقریباً ان کا واقعہ آتا ہے یہ 1200 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1200 سال پہلے کے یہ علم والے لوگ تھے سقراط۔ یہ اور سقراط کے بارے میں سقراط کے پاس تمام سوالوں کے جواب تھے۔ ایک دن ایک شاگرد نے پوچھ لیا، استاد محترم آپ کے پاس یہ اتنے علم کیسے آ گیا؟ سقراط نے جواب دیا، بیٹا یہ جو سوال ہے آپ کا، اس کا جواب یہ یہاں پہ کلاس کا سوال نہیں ہے، یہ صبح آپ آنا جہاں پہ میں نہانے جاتا ہوں، جب آپ وہاں پہ آؤ گے اس کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ جیسے وہ صبح ہوئی تو وہ بچہ انتظار میں تھا، ان کا شاگرد، اس نے سوچا جیسے استاد صاحب جب جائیں گے تو میں بھی صبح صبح چلا جاؤں گا۔ تو وہ جیسے ٹائم ہوا استاد صاحب کے نہانے کا، وہ بھی بچہ چلا گیا فوراً۔ تو جیسے وہ گیا وہاں پہ، استاد صاحب نہا رہے تھے پانی میں، تو استاد صاحب نے وہ جا کے سلام کیا کہ استاد صاحب میں آ گیا ہوں۔ تو سقراط نے کہا بیٹا آپ ایسے نہ کریں کہ آپ بھی آ جاؤ پانی میں آپ کو جواب دوں گا۔ جیسے وہ پانی میں گیا ان کا شاگرد، تو سقراط نے ان کا گلا دبا کے نیچے وہ پانی کے اندر ڈبو دیا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو پھر سقراط نے چھوڑا، تو اس نے کہا، جا کے نکل کے اس نے کہا کہ استاد محترم تو آج کے بعد میں ایسا سوال کبھی نہیں کروں گا۔ سقراط نے کہا کیوں بیٹا، میں نے آپ کو جواب دیا۔ اس نے کہا ایسے کیسے جواب ہے، میں تو مرنے والا تھا۔ سقراط نے کہا بیٹا آپ کو جب آپ مرنے والے تھے آپ کو کیا یاد تھا؟ اس نے کہا کیا یاد ہونا تھا مجھے تو یہی یاد تھا کہ میری جان کسی طریقے سے بچ جائے، تو میں مرنے سے بچ جاؤں، میں تو مرنے والا تھا اور مجھے کیا یاد ہونا تھا؟ سقراط نے کہا کہ بیٹا میں نے بھی ایسی طلب رکھی جیسے آپ نے جینے کی طلب تھی آپ کو، میں نے بھی علم حاصل کرنے کی ایسی طلب رکھی، اس لیے میرے پاس اتنا علم آ گیا۔ ایک اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں خدا تجھے کسی طوفان کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو، کیونکہ تیرے بحر جو تیرا سمندر ہے اس کے اندر موجوں کا اضطراب نہیں ہے، وہ جب اگر مقابلہ ہوگا پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ زور لگاؤ گے تو پھر آپ علم حاصل کرو گے۔ اس کے بعد باؤ سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم پڑھیو پر ادب نہ سیکھیا،